وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 208. موضوع: کیا ہم نے مومنانہ روش اختیار کر رکھی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے طلبگار ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ بھلا بتائیے اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ پھر ان کے پاس وہ عذاب آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ تو وہ چیزیں ان سے عذاب کو دفع کرنے میں کیا کام آئیں گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 208. وما اہلکنا من قریۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی الا لہا منذرون، لیکن اس کے لیے ڈرانے والے ہوئے، یعنی ہم نے ڈرانے والے بھجوا دیے تھے. ذکرہ وما کننا ظالمین، تاکہ یاد دلا دیں، اور یہ تو نصیحت ہے. ذکرہ وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں. سامعین کرام، اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں ثواب کے لیے، اجر کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی انسان کا مقصد یہ ہے دنیا میں بھجوانے کا کہ یہ دنیا میں اسباب کو استعمال کرے اور ایسی محنت کرے کہ اس کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ کے دربار میں رسائی کے قابل ہو جائے، اللہ کے دیدار کے قابل ہو جائے، اللہ سے ملاقات کے قابل ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری معراج تک پہنچانا چاہتے ہیں. دیکھیں اللہ، اگر میں ایک اور الفاظ سے آپ کو یہ مضمون ادا کروں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معراج کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیں معراج نبوی یعنی پیغمبر کی معراج، جو پیغمبر کی معراج ہے وہی ہماری منزل ہے. معراج عروج، اور عروج کہاں؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. یہ معراج نبوی جو ہوئی تھی نا، 12ویں سال نبوت کے 12ویں سال، معراجیں تو اور بھی ہوئی ہیں لیکن یہ ایک معراج جو ہے یہ مشہور ہے. تو اس میں کیا ہوا تھا؟ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا.
اس میں سب سے پہلے تو حرم کعبہ سے آپ تشریف لے گئے بیت المقدس، وہاں انبیاء تمام انبیاء جمع تھے، انہوں نے وہاں نماز پڑھی، تمام انبیاء نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر براق لایا گیا، براق جو ہے اس پر آپ بیٹھ کر تشریف لے گئے تھے۔ اس براق کی اپنی تفصیل ہے، وہ پھر کسی وقت آ جائے گی، لیکن گئے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کے لیے، لیکن سیر مقصود نہیں تھی، اس کی تفصیل تو احادیث میں، اصل تو وہ ملاقات تھی، اور ایسے مقام تک رسائی تھی جہاں تک فرشتوں کی بھی، مقرب فرشتے بھی وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور اس مقام سے اگر میں آگے جاؤں ذرہ برابر تو میں جل جاؤں گا، تا بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اکیلے تشریف لے گئے۔ تو بہرحال دیکھیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی معراج کو پہچانیں۔ ہماری معراج طائر لاہوتی ہیں ہم، اور ہماری معراج کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں رسائی۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقین جو ہوں گے، متقین تو وہ باغات میں ہوں گے۔ سورہ قمر کی آخری آیت آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی متقی کا مقام کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آخرت کیا ہے، وہ تو نتیجہ ہے، آخرت نتیجہ ہے، دنیا کا نتیجہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ مستقبل ہمارا کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو متقین کا مقام اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں بیان فرما رہے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ باغات ہیں، نہریں ہیں، معزز بیٹھنے کی جگہ ہے کہاں؟ اس مقتدر بادشاہ کے پاس، عند ملیک مقتدر۔ تو یہ منزل ہے ہماری۔ وہ شاعر نے کہتا ہے نا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو ہماری منزل تو سامعین کرام یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیں جنت ہے کیا چیز؟ آپ کو معلوم ہے نا، جنت یہ یعنی باقی تو جو نعمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ تو ہوں گی، لیکن حقیقت میں جنت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے قرب، اس کے دیدار، اس کی ملاقات کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو یہ جنت ہماری منزل ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ بہرحال یہ تو الفاظ کی قید میں نہیں آ سکتی یہ ساری چیزیں، لیکن بہرحال مجبور بیان تو کرنا پڑیں گی نا۔ جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا دربار اللہ کی ملاقات کے دیدار کے اوقات ہوں گے، ہر جنتی کے منصب اور اس کے مقام کے مطابق وہ دیدار الہی سے مشرف ہوگا ہر جنتی۔ تو آپ دیکھیں نا کتنا حسین ایک ہمارے سامنے ایک مستقبل ہے، اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، کوئی سوچ نہیں سکتا اس کے بارے میں۔ وہ تو الگ چیز ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہرحال یہ جو ہم آج کا مضمون پڑھ رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہر بستی میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والے بھجوائے۔ دوسری جگہ یہ مضمون ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، حضور سے پہلے کوئی بستی ایسی نہیں تھی جس میں کوئی ڈرانے والا نہیں گیا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، سارے پیغمبران کا تو تذکرہ نہیں ہوا ہے قرآن میں، وہ تو ان حالات کے مطابق جو اس گرد و نواح کے میں جو پیغمبر تھے ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ باقی تو ادھر چین میں کون تھا، یہ بھی ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ یہ تہذیب موہنجو داڑو کی،
قبل از مسیح کے وہ ہیں، یہاں کون تھا، یہاں کون پیغمبر تھا، ایشیا میں کون تھا، چین میں کون تھا، بڑی پرانی بستیاں ہیں۔ بہرحال ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، پھر اس نے اپنے ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ ان علینا للہدیٰ، ہر جگہ منذر آیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون تھے تو لیکن آئے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ہر جگہ ہر بستی میں اللہ تعالیٰ نے منذرون بھجوائے ہیں۔ ما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، یہ مطلب آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل طے ہونی چاہیے۔ لیکن جب تک قرآن تصدیق نہ کرے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ کون تھے، حقیقت میں ان کا مقام کیا تھا، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ذکرہ، نصیحت، کیوں بھجوائیں؟ یاد دہانی، ذکرہ یاد دہانی، شرف، عزت اور نصیحت، خیر خواہی، ذکرہ، یہ سارے مفہوم ہیں سامعین کرام ذکرہ کے۔ تو یہ خیر خواہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روز ازل سے چاہی تھی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں تو بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو کنت کنزا مخفیا، میں نے چاہا میں پہچان لیا جاؤں تو میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، پھر اس کا راستہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ ہر بستی میں ایک ڈرانے والا آیا ہے، ایک نصیحت کرنے والا آیا ہے۔ اور نصیحت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں نصیحت میں مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن بھی ایک نصیحت ہے، ایک خیر خواہی ہے۔ قرآن ہمیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن ایک راستہ بتاتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اصل میں باتیں بتانی پڑتی ہیں کیونکہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں نا آگہی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، نا آگہی بہت زیادہ ہے۔ ذکرہ، تو اب دیکھیں قرآن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن نصیحت ہے، قرآن رب کا راستہ ہمیں بتاتے ہیں۔ پیغمبر کیا ہے؟ یہ بھی ہمیں رب کی طرف دعوت دینے والے ہیں، داعین الی اللہ، داعی الی اللہ قرآن کی زبان میں، اور ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور پھر اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ ہم تو اپنی منزل سے غافل ہیں نا، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو ہماری کوتاہی ہے، لیکن منزل ہماری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو رب کے راستے میں اور پھر تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ اللہ ہماری منزل ہے، اور اسلام یہ قرآن ہمیں اس کا راستہ بتاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ ہدایت دینے والے ہیں ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو ذکرہ، اب یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کوئی بستی ایسی نہیں ہلاک کی۔ ما اہلکنا من قریۃ، میں نے بغیر آگاہ کیے، بغیر اپنے عذاب سے ڈرائے بغیر کسی بستی کو ہلاک ہی نہیں کیا۔ ہر بستی میں میں نے ڈرانے والے بھجوائے ہیں، ہر بستی میں میں نے مصلحین بھجوائے ہیں، ہر بستی میں میں نے داعین الی الحق بھجوائے ہیں، حق کی طرف دعوت دینے والے، اور میں نے خوب خبردار کیا ہے۔ ما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون،
اس کے پاس ڈرانے والے آئے ہیں. جو بھی بستی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی وہ ذات نہیں ہے، وہ تو بہت مہربان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. یہ بات نوٹ کر لیں. اکثر تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہو بھی تو پھر یقین اور اعتماد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے، مہربان ہے، مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، مولا ہے، ہادی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما اہلکنا من قریۃ، میں نے کوئی بستی بغیر پیغمبر کے یا ہدایت کے بغیر یا خیر خواہی بتائے بغیر کوئی بستی ہے ہلاک نہیں کی. ذکرہ یہ نصیحت میں نے دی ہے، لیکن وما کننا ظالمین، ہم ظالم نہیں ہیں. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم، مفہوم اس کا یہ ہے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں. وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِأَنفُسِهِمْ يَظْلِمُونَ، او کما قال، اس طرح آیت ہے سامنے نکلا قرآن مجید. ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر. اکثر تو معاف کرتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے. یہ ساری زندگی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے. آج بھی آپ دیکھیں کتنی عمریں ہیں لوگوں کی، اپنی مدت تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ اس کی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر غفلت بڑھ جاتی ہے، اور اتنی بڑھتی ہے کہ دل پتھر ہو جاتے ہیں. اتنی غفلت ہو جاتی ہے کہ دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے قانون قدرت کے نتیجے. عقل الٹی ہو جاتی ہے، عقل اندھی ہو جاتی ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. آج ہمارے دل جو ہے اندھے ہو گئے. آج کی یہ 2017 جولائی کا مہینہ ہے، ہمارے دل اندھے ہو گئے. ہمیں ہمارے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو حق کی کوئی طلب ہی نہیں ہے. سارا اندھیرے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، غفلت کے اندھیرے ہیں، اور اسی میں ہم جا رہے ہیں. دیکھیں ابھی 2018 میں الیکشن آ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی پارٹی ہے، کوئی ایسی جماعت ہے جو پاکستان میں اللہ کا نظام چاہتی ہے، یا اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا چاہتی ہے، یا اصلاح المسلمین اس کا موٹو ہے. ایسی کوئی پارٹی اجتماعی سطح پہ ہمیں نہیں نظر آتی. مسلمان ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن کوئی ایسی علامت نہیں ہے. یعنی ما تنزلت بہ الشیاطین. اب اس میں ایک مختلف الزامات لگائے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ انما یعلمہ بشر، یا یہ کاہن ہے، یا یہ شاعر ہے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے ان آیات میں کہ یہ کلام جو ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے. یہ ما تنزلت بہ الشیاطین، یہ تو شیطانوں کی طرف سے تو کوئی نہیں آیا. وما ينبغی لہم، نہ ان کی کوئی اتنی طاقت ہے. وما یستطیعون، یعنی ان کے یہ کام تو ان کے لائق ہی نہیں ہے، اور نہ اس کی وہ طاقت رکھتے ہیں. انہم عن السمع لمعزولون، یہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے. یعنی کیا مطلب؟ ان آیات کا مطلب یہی ہے کہ یہ شیطانی کلام نہیں ہے، یہ رحمانی کلام ہے. اس کا آپ حسن دیکھیں، اس کی جو کلام ہے وہ، یعنی اس کے تو خوبیوں سے بھرا ہوا کلام ہے، اور یہ تو شیطان کے خلاف ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ قرآن میں ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمنی کرو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ وہ خرافات ہیں جو وہ کہتے تھے فلا تدع مع اللہ الہا آخر.
تو اب اللہ کے سوا تم کسی دوسرے کو معبود مت پکارنا. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو تم یہ ہے کہ کیا ہوگے، تم عذاب والوں میں سے ہو جاؤ گے، ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا. من المعذبین، یعنی تم ایسے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو عذاب ہو. اب یہ اس آیت کا جو ہے بظاہر اس کا خطاب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ تم اللہ کے سوا کسی کو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا، الہًا آخر. اب ظاہر ہے کلام تو حضور کے لیے، لیکن کلام حقیقت میں ہمارے لیے. بعض کوڑ مغز یہ کہیں گے نا کہ بھئی یہ تو حضور سے بھی امکان تھا، لا حول ولا قوت. حضور سے شرک کا احتمال کیا ہے؟ ان سے تو گناہ کا احتمال نہیں ہو سکتا، شرک تو بڑی چیز ہے. لیکن اس کے اصل مخاطب ہم ہیں سامنے کا. فلا تدع مع اللہ الہًا آخر. لیکن اس لحاظ سے ہم سبق کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں، یا یہ نتیجہ کہ پیغمبر کی بھی بخشش نہیں ہے. شرک کے نتیجے میں پیغمبر بھی بچ نہیں سکتا. یا دوسری جگہ آیا یہ واضح الفاظ میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ آپ نے بھی اگر شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو لیکن پیغمبر سے تو یہ محال تھا سامعین کرام. لیکن بات یہ ہے، یعنی اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، فلا تدع مع اللہ الہًا آخر. اس کو ذرا اچھی طرح غور سے اس میں موتی جو ہیں، حکمت کے موتی تلاش کرنے کی کوشش کریں. اس میں مضمون یہ ہے، دیکھیں ہم نے تو اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارا معبود ہے ہی نہیں، کیونکہ جو مقصود ہوتا ہے مقصودوں کا معبودوں کا. تھوڑی سی اگر آپ سوچیں، عقل سے کام لیں، تو ہم وہی کام کرنا پسند کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. اب چاہتے کیا ہیں؟ ہمیں تو دنیا کی چاہت مطلوب ہے، دنیا مطلوب ہے. ہر ایک انسان آپ دیکھیں، یہ معاشرہ روپے پیسے کی محبت میں دوڑ رہا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ نہیں آتا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کلام الہی اس کا وہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو ہماری دوڑ تو دنیا کی طرف ہے، ہمارا محبت تو دنیا کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. یہاں تو یہ ہے کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی اور معبود. ہمارا تو اللہ معبود ہی نہیں ہے، ہمارا تو اللہ مقصود ہی نہیں ہے، ہمارا تو اللہ محبوب ہی نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے شرک کرنے کی کوشش کی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بنانے کی کوشش کی، مقصود بنانے کی کوشش کی، تو ضرور اس کو عذاب دیا جائے گا. یا اس آیت میں یہ مضمون ہے. دیکھیں ہماری تو ایک ذہنیت ایسی بنی ہے، یہ بات سمجھانی پڑتی ہے. ہماری ذہنیت کیا ہے؟ ذہنیت یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے. دوسری ذہنیت یہ ہے کہ ہم تو مشرک ہو ہی نہیں سکتے، یہ تمام مضامین تو مشرکوں کے لیے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. یہ ایک ذہنیت ہے کہ نہیں؟ پھر یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں تو کافر ڈالے جائیں گے. پھر یہ ہے کہ ہماری تو اگر ہم گناہگار ہیں بھی تو ہماری شفاعت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور حضور شفاعت کریں گے. یہ ہماری ذہنیت بنی ہوئی ہے. یہ بھی ہماری ذہنیت ہے کہ مسلمان قوم تو بخشائی ہے. اور یہ تک ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اختیار دیا گیا کہ آپ آدھی امت کو بخشوا لیں یا پھر معاملہ شفاعت پہ چھوڑ دیں. تو حضور نے شفاعت اختیار، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہے اور بات حقیقت ہے، یہ نہیں ہے، حقیقت ہے یہ بات. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے، ان اللہ غفور الرحیم. لیکن ہے کیا واقعہ جس سے ہم پہلو تہی کر رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم تو شرک میں مبتلا ہیں. اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے. اللہ پہ ہمارا ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے. ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں، یقینی نہیں ہے. ہم تو دنیا کو، یعنی آپ اب
اپنے آپ کو دیکھ لیں نا، اس ماحول کو دیکھ لیں. یہ ماحول اللہ سے محبت کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے لیکن ہے نہیں. اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں سب گناہوں کی طرف دھڑلے سے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. دھڑلے سے یہ کرپشن ہے، لوٹو. رشوت ہے، لو. لوگوں پہ ظلم کرو اور آگ کو اپنے پیٹوں میں ڈالو. بڑے شوق سے ہم یہ رشوت اور کرپشن کا مال کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، یہ تو آپ کو معلوم ہے. اور بہت سے لوگ اب وہ آئین کی ہوتی ہے نا آیا وہ 62-63، تو ابھی وہ وزیر اعظم صاحب کا وہ مقدمہ بھی چل رہا ہے، تو مختلف بیانات ہیں کہ صادق اور امین اگر وزیر اعظم نہیں تو کیا بات ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں. سچا اور امانت دار تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ یعنی ان کے حق میں یہ بیان آیا ہے، وزیر اعظم صاحب کے حق میں. اور ججز نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی اس روشنی میں دیکھیں گے تو ساری اسمبلی کو اڑانا پڑے گا. یہ ہمارے معزز جج صاحبان کے ریمارکس ہیں کہ 62-63 کو اگر دیکھتے ہیں تو ساری اسمبلی کو اڑانا پڑے گا. کوئی بھی اس میں سچا اور امانت دار نہیں. تو یہ حال ہے، یہ ماحول ہے. تو یہ یعنی دیکھیں میں آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اصل بات ہوتی ہے روش کی. ایک مومنانہ روش ہوتی ہے، ایک منافقانہ روش ہوتی ہے، ایک مشرکانہ روش ہوتی ہے، ایک کافرانہ روش ہوتی ہے. ہماری روش تو مومنانہ ہے ہی نہیں. مومنانہ روش کیا ہے؟ مومن کا تو ایمان اللہ پہ ہوتا ہے، اس کا مقصود محبوب و مطلوب اللہ ہوتا ہے، اس کا حقیقی معبود اللہ ہوتا ہے، اس کا سر جھکایا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل سالم ہوتا ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں یہی اسی صورت میں. تو یہ مومنانہ صفات ہے کہاں؟ آپ مجھے یہ بتائیں. ہم میں مومنانہ کون سی ایسی صفت ہے سوائے زبانی کلمے کے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یا چند دکھاوے کے اعمال کے؟ دکھاوے کے یعنی وہ دکھاوا چلیں چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں ہم تو دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہو سکتا ہے، لیکن آپ روایتی طور پہ تو پڑھ رہے ہیں. جن کو عادت ماں باپ نے پکی ڈال دی ہے تو وہ پڑھ رہے ہیں نماز، روزے کی نماز بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی کر رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں. ماں باپ نے ڈالی ہے وہ عادت، تو وہ روایتی جدی پشتی مسلمان ہیں اور چند رسومات تو ضرور کر رہے ہیں. اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، ہر سال 2-3 لاکھ، یعنی آپ دیکھیں ریشو کیا ہے، وہ 10% بھی نہیں بنتی، 5% بھی نہیں بنتی. بہرحال اس کی میں بحث میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا روش کی میں بات کر رہا ہوں، مومنانہ روش. پھر منافقانہ روش ہوتی ہے، ہاں یہ تو موجود ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو زبان سے تو ہم نے کہا ہوا ہے، لیکن اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ لم تؤمنوا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ. یہ ایمان ہے ہی نہیں، مقبول ہی نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں. ہمارا دیکھیں آخرت پر تو یقین ہے ہی نہیں. یہ سچی بات ہے. جتنا جلدی آپ اس مرض کو پکڑ لیں گے نا تو اتنی جلدی اچھا ہے. آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے توحید پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مقصود واحد ہے ہمارا. اللہ کے رسول پہ ایمان اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کرنی چاہیے. اس طریقے سے ہمارا یقین نہیں بنتا. آپ دیکھیں لوگوں میں، معاشرے میں، تو توحید، رسالت، آخرت حقیقی طور پہ ہم ان سب کو عملی طور پہ جھٹلا رہے ہیں. تو کیا ہو گیا یہ؟ پھر ہمارا معبود تو جو مقصود ہے وہ تو دنیا ہے، تو دنیا ہی ہمارا معبود ہو گئی. دنیا کے سامنے ہمارا سر جھکا ہے. ظاہر
تو فلا تدع مع اللہ الہا آخر، یہ جو آیت ہے نا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، اگر بناؤ گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ صاحبان اکرام یہ اچھی طرح دیکھ لیں، سن لیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ آپ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، کوئی بستی میں نے نہیں ہلاک کی لیکن اس کے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ ذکرہ، یہ تو نصیحت ہے۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور اس پیغام کو شیطان لے کے نہیں آئے۔ وما ینبغی لہم، اور یہ کام تو ان کے لائق ہی نہیں ہے۔ وما یستطیعون، نہ اس کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو اور معبود نہ بنانا۔ فتکون من المعذبین، ورنہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. Never did we destroy a town, but it had warners. ذكرى وما كنا ظالمين. As a reminder, we are never unjust. وما تنزلت به الشياطين. It was not the devils that revealed it. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. It is not in their interests, nor in their power. إنهم عن السمع لمعزولون. They are barred from hearing. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. So do not pray to another God with God, else you will be of those tormented. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔